پاکستان کی بحریہ ایک نئے عہد میں داخل ہو چکی ہے، ایک ایسا عہد جو خاموشی، طاقت اور سمندر کی گہرائیوں میں پوشیدہ مہلک رازوں سے بھرا ہوا ہے۔ چین کے ساتھ ہونے والا ہینگور کلاس آبدوز پروگرام پاکستان نیوی کے سب سے خفیہ، مہنگے اور اسٹریٹجک منصوبوں میں سے ایک ہے۔ اس منصوبے کی بنیاد 2011 میں رکھی گئی، جب جرمنی سے ٹائپ 214 آبدوزوں کی ایل ناکام ہو گئی تو پاکستان نے اپنی نظریں مشرق کی طرف موڑ لی۔ چین کے CSOC کے ساتھ خفیہ مذاکرات شروع ہوئے، جن میں جدید AIP ایئر انڈیپینڈنٹ پروپلشن نظام سے لیس آبدوزوں کی خریداری پر بات چیت ہوئی۔ چند سالوں بعد اپریل 2015 میں حکومت پاکستان نے 8 جدید آبدوزوں کی خریداری کی منظوری دی۔ اس وقت وزارت دفاعی پیداوار نے انہیں S-20 کے نام سے پیش کیا۔ ابتدائی اندازوں کے مطابق اس معاہدے کی مالیت تقریباً 4 سے 5 ارب امریکی ڈالر تھی، مگر یہ رقم صرف آبدوزوں کے لیے نہیں بلکہ چین سے خریدے گئے 4 ٹائپ 239 AP فریگیٹس کو بھی شامل کرتی تھی۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اور ڈیفنس انالسٹ ایرا خان، اور یہ ہے شفاقت علی کی پیشکش گلوبل ڈیفنس سیکرٹس۔ پاکستان نیوی کے چیف پروجیکٹ ڈائریکٹر نے 2016 میں قومی اسمبلی کو بتایا کہ پہلی 4 آبدوزیں 2022 سے 2023 کے درمیان چین میں تیار ہوں گی، جبکہ باقی 4 کراچی شپ یارڈ KSEW میں 2028 تک مکمل کی جائیں گی۔ جنوری 2017 میں نیول چیف ایڈمرل محمد ذکاء اللہ نے اعلان کیا کہ ان آبدوزوں کو ہینگور کلاس کے نام سے جانا جائے گا، وہی نام جس نے 1971 کی جنگ میں بھارتی نیوی کو سمندر میں عبرتناک انجام تک پہنچایا تھا۔ چین نے اس منصوبے کی ٹیکنیکل تفصیلات سیگے راز میں رکھی ہے، لیکن دفاعی ماہرین کے مطابق یہ آبدوزیں S-26 ڈیزائن پر مبنی ہے جو سٹرلنگ AIP سسٹم استعمال کرتی ہے، ایک ایسا نظام جو آبدوز کو کئی دنوں تک بغیر سطح پر آئے خاموشی سے زیر سمندر رہنے کی صلاحیت دیتا ہے۔ یہی خصوصیت کسی بھی دشمن کے لیے سب سے بڑا خوف بن جاتی ہے۔ ہینگور کلاس آبدوز کی جھلک پہلی بار آئیڈیاز 2018 میں کراچی شپ یارڈ نے پیش کی۔ نمائش میں دکھایا گیا ماڈل نہ صرف جدید بلکہ مہلک صلاحیتوں کا حامل تھا۔ اس میں 6 ٹارپیڈو ٹیوبز نصب تھیں جو ہیوی ویٹ ٹارپیڈوز اور اینٹی شپ کروز۔ اس کی تکنیکی خصوصیات کچھ یوں ہیں: لمبائی تقریباً 76 میٹر، وزن 2800 ٹن، گہرائی ڈرافٹ 6.2 میٹر اور رفتار 10 ناٹس۔ یہ اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ ہینگور کلاس S-26 سے قدرے بڑی اور بھاری آبدوز ہے، جو اسے زیادہ دور تک، زیادہ خاموشی سے اور زیادہ ہتھیار لے کر جانے کے قابل بناتی ہے۔ یہ محض دفاعی آبدوز نہیں بلکہ ایک اسٹریٹجک ہتھیار ہے۔ اطلاعات کے مطابق پاکستان نیوی اس سے اپنے خطرناک بابر 3 سب میرین لانچڈ کروز میزائل SLCN بھی فائر کرنے کا منصوبہ رکھتی ہے، ایک ایسا میزائل جو 450 کلومیٹر تک ہدف کو تباہ کر سکتا ہے، اور اگر اس میں نیوکلیئر وار ہیڈ نصب ہو تو یہ پورے خطے کے لیے ایک خاموش انتباہ ہے۔ پروجیکٹ کو کئی رکاوٹوں کا سامنا رہا۔ جرمنی نے MTU ڈیزل انجنز کے ایکسپورٹ لائسنس دینے سے انکار کر دیا، جس کے بعد پاکستان کو چینی CHD 621 انجنز پر انحصار کرنا پڑا۔ پھر کووڈ-19 کی عالمی وبا نے بھی منصوبے کی رفتار کو سست کر دیا، لیکن پاکستان نیوی نے ہمت نہیں ہاری۔ آخرکار 26 اپریل 2024 کو وہ لمحہ آیا جب چین کے شہر ووہان میں پہلی ہینگور کلاس آبدوز PNS ہینگور کو سمندر میں اتارا گیا۔ اس کی لانچنگ تقریب خاموش مگر تاریخ ساز تھی، کیونکہ یہ وہ لمحہ تھا جب پاکستان نے سمندر کی گہرائیوں میں اپنی موجودگی کا اعلان کیا۔ اس کے بعد دوسری آبدوز PNS ششک کو 15 مارچ 2025 کو لانچ کیا گیا، اور دونوں اس وقت سمندری آزمائشوں سی ٹرائلز کی مراحل سے گزر رہی ہیں۔ ادھر کراچی شپ یارڈ میں تیار ہونے والی آبدوزوں پر بھی کام تیزی سے جاری ہے۔ 5ویں آبدوز کی اسٹیل کٹنگ دسمبر 2021 میں ہوئی، جو اب ایڈوانسڈ سٹیج میں پہنچ چکی ہے، جبکہ 6ٹھی آبدوز کی کیل لیئنگ سیریمنی 15 فروری 2025 کو ہوئی۔ پاکستان نے 2020 میں اعلان کیا تھا کہ چین سے ایک یوان کلاس آبدوز کو تربیت کے لیے عارضی طور پر کرایہ پر لیا جائے گا تاکہ پاکستانی عملے کو جدید ٹریننگ دی جا سکے۔
یہ اقدام اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان نیوی خطے میں خاموشی سے مگر پرعزم قدموں کے ساتھ اپنی آبدوز فورس کو مضبوط بنا رہی ہے۔ ہنگور کلاس صرف ایک ہتھیار نہیں، یہ پاکستان کی سمندری سرحدوں کی خاموش محافظ ہے۔ دشمن کے لیے ایک دھندلا سایہ جو کبھی دکھائی نہیں دیتا مگر ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ ایک ایسی طاقت جو بغیر کسی شور کے حملہ کر سکتی ہے اور جو سمندر کی گہرائیوں سے نکل کر دشمن کی رگوں میں خوف دوڑا سکتی ہے۔ یہی ہے جدید پاکستان نیوی کی اصل طاقت، خاموش مگر جان لیوا۔ ہنگور کلاس صرف ایک آبدوز بیچنے یا خریدنے کا معاملہ نہیں رہا، یہ پاکستان کی سمندری حکمت عملی، صنعتی خود مختاری اور خطے میں طاقت کے توازن کو دوبارہ لکھنے کی کوشش ہے۔ اب جب بیڑے کی بنیاد رکھی جا چکی ہے تو عملی میدان میں سب سے بڑا سوال یہ ہے، یہ آبدوزیں واقعی کیسے لڑی اور استعمال ہوں گی؟ جواب سادہ نہیں۔ ہنگور ایک ادراکی ہتھیار ہے۔ یہ کم شور، طویل دورانہ زیر آب قیام اور اعلیٰ سینسل پیکیج کے ذریعے دشمن کے کشتیوں اور جہاز رستوں کو مسلسل نگرانی میں رکھ سکتی ہے۔ اسی وجہ سے ان کی تعیناتی صرف دفاعی نہ ہو کر جارحانہ نیوی پالیسی کے ساتھ مل کر دشمن کے آپریشنز پر نفسیاتی دباؤ ڈال سکتی ہے۔ یہی خاموشی اور پوشیدگی دشمن کی منصوبہ بندی کو پیچیدہ کر دیتی ہے۔ رکاوٹیں، فضلائے اطلاعات اور ساحلی نقل و حرکت کی منصوبہ بندی سب متاثر ہوتی ہے۔ دوسرا بڑا پہلو تکنیکی خودکفالت اور رسد کا ہے۔ آبدوزوں کا سسٹینیبل آپریشن صرف جہاز بنانے سے مکمل نہیں ہوتا، اس کے پیچھے ایک پوری سپلائی چین، مرمت کی صلاحیت، تربیت یافتہ عملہ اور مخصوص پرزوں کی دستیابی درکار ہے۔ جن مسائل نے پہلے سر اٹھائے، مثلاً مخصوص جرمن انجنوں پر پابندیوں نے ایک نئی حقیقت مسلط کر دی۔ وہ یہ ہے کہ بیرونی ٹیکنالوجی پر انحصار خطرات کو بڑھا دیتا ہے۔ پاکستان نے چینی متبادل اور مقامی صنعت کو شامل کر کے اس خطرے کو کم کرنے کی کوشش کی، مگر یہ عمل لامحالہ لاگت، ٹائم لائنز اور معیار کار میں پیچیدگیاں لاتا ہے۔ ہتھیاری صلاحیت کا تیسرا رخ کروز میزائل اور نیوکلیئر پالیسی سے جڑتا ہے۔ اگر زیر سمندر لانچ ہونے والے کروز میزائل عملی طور پر استعمال میں آئیں تو یہ ساحلی علاقوں اور سمندری راستوں کے لیے ایک طویل دائرۂ اثر پیدا کریں گے۔ تجارتی بحری راستوں کی سلامتی، بحری نیوی کی نقل و حرکت اور پڑوسی ممالک کی نیوی تیاریاں سب اس تبدیلی سے متاثر ہوں گی۔ اس کا سیاسی مطلب بھی واضح ہے۔ دشمن کو اب ہر منصوبے میں سمندری خط کو بطور ایک عنصر شامل کرنا پڑے گا، جو کہ تصویراتی لاگت اور خطے میں مسلح تصادم کے امکانات دونوں کو بڑھاتا ہے۔ یہ وہی منطقی نتیجہ ہے جو جدید سبلائٹرل پروجیکٹ سے منسلک رہتا ہے۔ چہارم، مخالفین کی جواب دہی۔ ہینگور جیسی خاموش آبدوزیں روایتی اینٹی سب میرین وارفیئر (ASW) کے چیلنج بڑھاتی ہے۔ دشمن کو سونبوئز، پیٹروفونک نیٹ ورکس، طویل دوری ایویشن اور سمندری خفیہ نگرانی میں اضافے کی ضرورت پڑے گی، یعنی خطے میں ASW پر خرچ اور تکنیکی سرمایہ کاری بڑھے گی۔ اس تقابل میں پاکستان کو بھی اپنی زیر آب افواج کے لیے مستقل لاجسٹکس، بیک اپ کمیونیکیشن چینلز اور سمندر پار آپریشنز کے لیے خفیہ ریلوے کو مضبوط کرنا ہوگا تاکہ ایک لمبی جنگ میں سپلائی لائن قائم رہ سکے۔ پانچواں رخ ٹیکنالوجی کی منتقلی اور مقامی صنعت کا عروج ہے۔ جب 2 یا 4 آبدوزیں مقامی شپ یارڈز میں بنتی ہے تو یہ محض جہاز بنانے کا عمل نہیں، یہ مقامی ملازمت، ورکشاپس، ہارڈ ویئر مینوفیکچرنگ اور انجینئرنگ اسکلز کی منتقلی ہے۔ طویل مدتی میں یہ مقامی ایکو سسٹم کو مضبوط کر سکتی ہے، مگر شروع میں یہ بڑے سرمایہ، ٹریننگ پروگرامز اور ماہر تکنیکی مدد مانگتا ہے۔ مقامی تعمیر سے دفاعی خود مختاری بڑھتی ہے، مگر ایک نئے صنعتی بیڑے کے ساتھ معاشی اور تکنیکی ذمہ داریاں بھی آتی ہیں۔ چھٹا نقطہ، سفارتی اور عالمی عکس العمل۔ ہنگور پروگرام نے خطے میں محض فوجی توازن کو نہیں بدلا، بلکہ خارجہ پالیسی کے تانے بانے بھی بدل دیے۔ بڑے ممالک، خاص طور پر وہ جو بحری روٹیز یا علاقائی مفادات رکھتے ہیں، اس بڑھتی ہوئی زیر آب صلاحیت کو نظر انداز نہیں کریں گے۔ نگرانی، شراکت داری اور بعض اوقات کشیدگی، یہ سب سیاسی نتائج ہے جن کا حساب کتاب ہر فریق کو کرنا ہوگا۔ بیرونی طاقتیں سمندری نگرانی بڑھائیں گی اور بعض جگہوں پر نیٹو دوست ممالک کی مشترکہ مشقیں یا نگرانی کے قدم دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ ساتواں، خطرات اور کمزوریاں۔ ہر پیش رفت کے ساتھ خطرات بھی آتے ہیں۔
जदीद आबदोज़े अगरचे ज़्यादा चुप रहती है, मगर वो भी नुक्स, सिस्टम फेलियर या इंसानी गलती का शिकार हो सकती है। एक तवील समंदरी ताइनाती के दौरान मवासलात की मुश्किलात, मरम्मत के लिए बैरून मुल्क इन्हिसार या सेंसर सिस्टम्स की नाकामी से खतरनाक नताइज निकल सकते हैं। इसीलिए फ़न्नी निगरानी, रिडंडेंसी और हंगामी प्रोसीजर्स को पहले से सख्ती से तैयार करना होगा। आखिर में ये कहना दुरुस्त होगा कि हैंगर प्रोग्राम ने पाकिस्तान को खित्ते में ज़ेरे आब जंगी सलाहियतों के नक्शे पर वाज़े मकाम दिया है, मगर ये मकाम मुस्तकिल नहीं। इसे बरकरार रखने के लिए मुसलसल सरमायाकारी, तरबियत और तकनीकी खुदमुख्तारी लाजिम है। यही वो फासला है जो किसी मुल्क को महज हथियार रखने से फ़ाल और मुस्तहकम समंदरी ताकत बनाता है। हैंगर ने दरिया की तह में खामोशी के नए असूल लिख दिए हैं, मगर अब सवाल ये है कि ये किताब किस तरह पढ़े और किस तरह इसके मुहर्रिकात को बरकरार रखा जाए। जवाब वही तरीके बताएंगे जो अगले दिहाई के समंदरी मंजरनामे को शक्ल देंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट और डिफेंस एनालिस्ट एरा खान, और ये है शफाकत अली की पेशकश ग्लोबल डिफेंस सीक्रेट्स। फॉर मोर डिफेंस इंफॉर्मेशन सब्सक्राइब ग्लोबल डिफेंस सीक्रेट्स and our second channel Defense Secrets 360 and press the bell icon.